آیت نمبر ہے 9۔ آیت نمبر ہے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم۔ قال كذلك، جس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ اگرچہ 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور آپ کی اہلیہ شروع سے ہی اولاد کو جنم دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس حالت میں بھی اولاد دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس وقت حیرت کا اظہار کیا سیدنا زکریا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال كذلك، اللہ کے معاملات اسی طرح ہے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب فرما رہے ہیں یہ کام میرے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ جب کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے اس کا ایک آرڈر ہی کافی ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے پہلے آپ کو بھی پیدا کیا حالانکہ آپ کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ قال، حضرت زکریا نے عرض کیا رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ اولاد ملنے کے دن کون سے ہوں گے۔ قال آیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، کہ آپ بات نہ کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں، بالکل لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جن دن وہ حمل کے جو دن آئیں گے، جن دنوں میں قرار پائے گا، آپ بغیر کسی بیماری کے، زبان کے تندرست ہونے کے بندوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں آپ کی زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہوگی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یہ عجیب نشانی تھی، اس میں بتا دیا کہ ہم آپ کی زبان ہی پر اپنی قدرت کا عجوبہ دکھا دیتے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا کہ میرے یہاں اس حالت میں اولاد کیسے ہوگی، ہم ابھی ہی آپ کو ایک قدرت، اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ بیماری بھی کوئی نہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، اگر آپ 24 گھنٹے تسبیح کرتے رہیں گے، یہاں بھی فرمایا اور سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب تسبیح کرتے تو ماشاءاللہ زبان فرفر چل رہی ہے اللہ کی یاد میں، لیکن اگر کسی سے بات کرنا چاہتے تو زبان رک جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو ابھی میری قدرت، میری یاد میں زبان دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، اور کوئی دنیا کی بات کرتے ہو تو آپ کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ اور بیماری بھی کوئی نہیں، صحیح اور تندرست ہے، اور ہوئی بھی کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے۔ 3 دن کے لیے آپ کو پریشان، چوتھے دن خود بخود کھل جائے گی۔ اللہ کی قدرت یہی دیکھ لو، جو اللہ آپ کی زبان پر اپنی قدرت یہ دکھا سکتا ہے تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔
قال آیتک الا تکلم الناس، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے 3 راتیں بالکل۔ فخرج علی قومہ، اب زبان ہو گئی بند۔ حضرت زکریہ علیہ السلام علی قومہ من المحراب، اپنی مسجد سے اپنے لوگوں کے پاس آئے۔ فأوحى الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح و شام کس کی تسبیح کرو؟ اللہ کی۔ اس سے بھائی پتہ یہ چلا کہ انسان کو، ایک مسلمان کو جب بھی کوئی اللہ نعمت دے تو اس کی زبان اللہ کی تسبیح سے تر رہے، اس کی زبان بھائی اللہ کی حمد و ثنا سے کیا رہے؟ تر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب بھی کسی نعمت سے نوازیں تو روٹین سے ہٹ کر میری اور آپ کی زبان پر اللہ کی پاکی ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تعریف ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھی کوئی نعمت دی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ کی تسبیح سے تر رہتی۔ اللہ نے کسی دوست کو گاڑی دے دی، بس جب یہ نئی گاڑی لی ہے ہم تو مبارکباد اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ کوئی منع بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن زبان پر بھائی کیا ہو؟ اللہ کی تسبیح ہو۔ اللہ نے نیا مکان دے دیا، اللہ نے نئی رہائش دے دی، اللہ نے نیا کاروبار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے آگے پوتے سے نواز دیا، اولاد وہ بھی اولاد ہے، تو بھائی زبان پر کیا رہے؟ اللہ کی تسبیح رہے، اللہ کی یاد رہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سے فرمایا ہم جب آپ کو اولاد دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 دن 3 راتیں تو اللہ کی تسبیح میں لگا رہنا ہے۔ اسی لیے سنت یہ ہے، اور ہمارے اسلاف اور صحابہ تابعین کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی تو بھائی کس کی تسبیح کرتے؟ اللہ کی تسبیح کرتے۔ یہاں یہی فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، آپ جو ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ تفصیلی داستان بیان نہیں کرتا، بھائی یہ تفصیلی داستان بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم جو مرحلے خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اب زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے حضرت یحییٰ دے دیے، پیدا ہو گئے، سمجھ اور شعور کی عمر کو پہنچ گئے، یہ سارے مراحل گزر گئے۔ ان مراحل گزرنے کے بعد آگے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ کتاب سے مراد تورات ہے، بھائی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ ان کو کوئی نئی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی نہیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تمام بنی اسرائیلی انبیاء کے لیے وہی شریعت چلی آ رہی تھی، وہ تورات تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بالکل صحیح فیصلے کی صلاحیت دے دی۔ حکم کا معنی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور حکم کا معنی حکمت بھی ہو سکتا ہے، اور حکم کا معنی نبوت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم نے ان کو اعلیٰ ترین حکمت سے نواز دیا، ہم نے ان کو نبوت عطا کی، ہم نے ان کو قوت فیصلہ۔ یہاں انداز یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وقت سے پہلے نبوت مل گئی تھی۔ 2 پیغمبر ایسے ہوئے ہیں، دونوں عزیز ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے آ کے جب بتایا کہ ایک پہلے آسمان پر یہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر یہ، تیسرے پر یہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان پر میری دونوں خالہ زاد بھائیوں سے، حضور نے ان کو کیا قرار دیا؟ خالہ زاد بھائی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام خالو لگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، دونوں سے ملاقات ہوئی، اور ان دونوں کو نبوت اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے عطا کر دی۔ ہر نبی کو نبوت 40 سال پر ملی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی بھائی کب ملی ہے؟ 40 سال پر۔ ہمارے استاد ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے ایک استاد تھے کراچی میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے،
ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت صاحب علم تھے، ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی۔ وہ تربیت پر بہت زور دیتے تھے، بعض دفعہ ان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا تھا، بڑی سخت بات کرتے تھے، لیکن تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نوجوان علماء، عمریں تمہاری 22 23 سال ہے اور بخاری شریف پڑھ کے سمجھتے یہ ہو کہ ہم اللہ والے بن گئے۔ 22 سال کی عمر میں تم اللہ والے بن گئے ہو، 40 سال سے پہلے تو اللہ نبی کو نبوت نہیں دیتا، تم 40 سال سے پہلے کیا بنے پھرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ماشاءاللہ ایک پیر صاحب ہیں، جتنے بھی پیر ہیں ان کے صاحبزادے دیکھ لیں، 18 سال کے ہیں جی ماشاءاللہ، ان کو گدی کی سیٹ بھی مل گئی ہے، دستار بندی بھی ہو گئی ہے۔ عمر کتنی ہے جی؟ 20 سال۔ عمر کتنی ہے جی؟ 22 سال۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو نبوت 40 سال سے پہلے نہ ملی، تم 15 سال کی عمر میں بزرگی لینا چاہتے ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں اکثر حضرات وہ ہیں جو 40 سے اوپر ہیں، بلکہ سارے 40 سے اوپر ہیں اکے دکے کے علاوہ۔ آپ نے دیکھا کہ فہم و شعور کی جو آنکھ ہے وہ 40 پر ہی کھلتی ہے، وہ 40 پر ہی کھلتی ہے۔ اس سے پہلے جوانی کے نشے ہیں، اس سے پہلے انسان کے پاس کھیل کود ہے، اللہ سے بس کپڑے اللہ ہوں یہ ہو، جو جوانی کی بے وقوفیاں انسان کے پلے وہی ہیں۔ سمجھ اور شعور اور فہم اور ادراک، اور انسان جب 60 سے اوپر جاتا ہے، میں نے یہ اس پر بہت غور کیا، 60 سے اوپر جب جاتا ہے، اس دنیا کی حقیقت پھر جتنی اس پر سمجھتی ہے کسی اور پر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بڑھاپے میں بھی جو اللہ کی ذات سے غافل ہونا اور بے حیائی کے خیالات بڑھاپے میں بھی آئے، اس بوڑھے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی لعنت برستی ہے، چونکہ یہ 60 سال سے اوپر چلا گیا ہے۔ 60 سال سے اوپر جا کے پھر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے یار یہ پیسہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یار اولاد بھی بس ایک حد تک رکھو، اس سے زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ پھر آدمی کا 60 سال کے بعد خود بخود میلان ایمان والے کا کس کی طرف ہونے لگ جاتا ہے؟ اللہ کی طرف ہونے لگ جاتا ہے، آخرت کی طرف ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کو دنیا کی اونچ نیچ، دنیا کا یہ میلہ نا، اس کو اچھی طرح سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال یا یحییٰ، ہم نے کہا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آپ تورات کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بہترین اعلیٰ اور درست فیصلے کی صلاحیت دے دی، عطا کر دی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، وحنان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یا حنان، اللہ کے نام حنان کہتے ہیں بہت زیادہ مہربانی اور شفقت کو۔ فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ شفقت دے دی۔ یعنی حضرت یحییٰ جو تھے بہت نرم مزاج، بہت شفیق، دوسروں کے بہت خیرخواہ، اور یہ وصف اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو وافر مقدار میں عطا کیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایسی ملاحت اور مٹھاس تھی، ایسی کشش تھی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہے، اور یہ مدینہ ہجرت کے بہت بعد جا کے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اور یہ دونوں ایک ہی دن مسلمان ہوئے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو شروع میں اسلام کے خلاف بہت لڑے ہیں۔ حبشہ بھائی جن صحابہ کو لینے کے لیے نجاشی کے دربار میں مکہ کا وفد گیا تھا نا کہ ہمارے باقی آپ کے پاس آئے جن کا تذکرہ، اس وفد کی قیادت کون کر رہے تھے؟ عمر بن عاص کر رہے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ عمر بن عاص کر رہے تھے۔ اب یہ عمر بن عاص، میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس پر، ان کے بیٹوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت پائی ہے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، آپ جنگوں میں شریک ہوئے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا میں آپ کے سامنے حضور کا حلیہ بیان ہے، حالانکہ یہ دشمن بھی رہے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں۔ کیوں؟ کہا جی میری کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میں نظر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ اور قاضی ایاز نے کسی جگہ لکھا ہے کہ کوئی صحابی اللہ کے نبی کی نظروں سے نظر ملا کے بات نہیں کرتا تھا، بے تکلفی سے اللہ کے نبی سے صرف 2 شخصیتیں بات کرتی تھیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔
یہ اللہ کے نبی کے بے تکلف دوست ہیں۔ یہ تو اب ہمارے یہاں پاکستان میں شیعت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے نا کہ حضرت علی کو سب سے اوپر لائے۔ حضرت علی تو آپ کو پتہ ہے بھائی بچے صحابہ میں سے ہیں، ایسے ہی ہے۔ صدیق اکبر اور حضرت علی کی جو عمر کا فرق ہے وہ باپ بیٹے کا فرق ہے، وہ باپ بیٹے کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو صرف یہ دو شخصیتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تکلف۔ اب اللہ کے نبی روب تو تھا اس طرح، اس کا تقاضا کیا ہوتا کہ کوئی صحابی بھی اللہ کے نبی کے قریب نہ پھٹک سکے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی طبیعت میں مٹھاس اتنی تھی، ملاحت اتنی تھی، کشش اتنی تھی، شفقت اور محبت اتنی تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے، سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے اگر اللہ کسی کو اس کے کچھ ذرات دے دے کہ ہمارے قریب جتنے بندے ہوں ان میں سے ہر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں شخص کا سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک خوبیوں میں سے خوبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ عطا کی تھی۔ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو بہت شفقت دے دی، وَزَکَاۃ، اور وہ بہت پاکیزہ فطرت تھے۔ وہ کیا تھے؟ بہت پاکیزہ۔ زکوٰۃ کا بھائی لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہمارا مال ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور حضرت یحییٰ تھے بھی بہت متقی پرہیزگار، اور تھے بھی بھائی کیا؟ بہت متقی۔ لیکن بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے بڑھاپے کی جو اولاد ہو بھی اکلوتی تو بھائی وہ ماں باپ کے لیے مصیبت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا، لیٹ اولاد ملی ہو بھی ایک تو بھائی عموماً دیکھا یہ گیا کہ ماں باپ ان کے ہاتھوں بڑی پریشانی اور بڑی مصیبتیں دیکھتے ہیں، چونکہ ناز میں پالتے پالتے تربیت خراب کر لیتے ہیں، بعد میں وہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ مصیبت۔ لیکن حضرت یحییٰ کیا تھے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، اور بھائی یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ قرآن کے کسی لفظ میں بھی مبالغہ 100% حقیقت ہے۔ یہ وحی ہے، یہ شاعر ہیں جو مبالغے کا سہارا لیتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی ایک لفظ میں بھی مبالغہ کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، اپنے والدین کے بہت فرما بردار تھے، اپنے والدین کے بہت فرما بردار تھے۔ یہ بھی کسی انسان کے سعادت مند ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا فرما بردار رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، حالانکہ بھائیو حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں قریب تھیں، عمریں کیا تھی؟ قریب تھیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ شاید حضرت عباس کو 10 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ تو بالکل ہی قریب تھے، حضرت حمزہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے۔ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل عمریں برابر ہیں، حضرت عباس تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن حضرت عباس کا اتنا احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان میں سے اپنے والد کی خوشبو آتی، والد والا احترام کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ والد والا احترام کرتے تھے۔ تو آدمی کی سعادت مندیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا فرما بردار ہو۔ بطور خاص فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، بہت فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سخت مزاج اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، ان کے مزاج میں سختی نہیں تھی۔ کیوں؟ مزاج کی نرمی یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کو نرمی دے دی اللہ نے اس کو ساری خیریں دے دی۔ بھائی کیا دے دی؟ ساری خیریں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ نے اپنے اونٹ کی جو نکیل ہے وہ بڑی سختی سے کھینچی چلانے کے لیے، وہ چل نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا نرمی کے ساتھ،
نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نرم بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نرم بنا دیتے ہیں۔ تو ولم یکن، وہ کوئی سخت گیر اور وہ کوئی، آگے فرمایا وسلام علیہ، سلامتی ہو یحییٰ پر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، 3 موقعوں پر۔ اور یہی خطرہ ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ حدیث میں کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، حدیث میں ہے۔ اور جس دن مرتا ہے، مرنے کا وقت بہت حساس ہے، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ بھائی شیطان کیا کرتا ہے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو برباد کر سکے۔ اور مرنے کے بعد جب زندہ ہونا ہے اس کا خوف، تو وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ کے سامنے حضور نے فرمایا تھا قبروں سے سارے ننگے اٹھیں گے، تو حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا اللہ کے حبیب یہ تو پھر مرد اور عورت کی نظر پڑے گی، تو حضور نے فوراً کیا فرمایا تھا؟ نا، وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کسی کی کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ یہ 3 مشکل ترین لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو فرمایا، ان تینوں موقع پر ہم نے ان کو کیا دے دی؟ سلامتی دے دی۔ ایک آخری بات ہے بھائی، اس آیت سے ہمارے یہاں میلاد پر جو کچھ کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے سلامتی ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے، بھائی آپ بھی سلامتی بھیج لو۔ بھائی نہیں سمجھے میری بات؟ 12 ربیع الاول والے دن سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، کسی نے روکا ہے؟ کسی نے؟ ایک بات سمجھنا، جس طرح ہمارے یہاں خوشی اور گناہ میں فرق نہیں نہ کیا جاتا، بھئی خوشی اور گناہ ایک چیز ہے، گناہ اور چیز ہے، خوشی، عید خوشی ہے، بیٹے کی شادی ہے خوشی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوشی اور گناہ کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں، اسی لیے شادی کے موقع پر بہت سارے ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ اے جی خوشی کا دن ہے، بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ خوشی اور گناہ ایک چیز ہے؟ یہی معاملہ یہاں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے والے دن خوشی نہ کرو؟ اس دن خوشی نہ کرنا میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں۔ میں جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس سے بڑا دن کوئی خوشی کا میرے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ دبا کے اس دن کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھو، اللہ کے نبی کے نام کا صدقہ کرو۔ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خوشی کا دن ہے، ہم اس کو جس طرح چاہتے ہیں اور ایتے یہ پڑھتے ہیں۔ اب کسی کو سمجھ آئی ڈھول بجا کے، کسی کو سمجھ آئی لائٹیں جلا کے، کسی کو سمجھ آئی راستہ روک کر، کسی کو سمجھ آئی وہ رستے میں کیا لگاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، پہاڑیاں لگانا، کسی کو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اور کسی نے کہا ہم نے روزہ کی شبی بنانی ہے، پورے بازار سے چندہ لے کے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ اب جناب آگے جاتے جاتے اس دن ٹی وی چینلوں پر پروگرام آ گئے، ان میں پھر موسیقیاں بھی آ گئیں، ان میں پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا۔ اب ہمارے خود اس مکتبہ فکر کے علماء پریشان ہیں، اب روکنے لگ گئے ہیں، اب جناب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ خود میں نے اس مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین سے اس ربیع الاول میں سنا، اس نے کہا جناب ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، اب اس نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے کیا جانا ہے؟ بہت دور جانا ہے۔ جس طرح کرسمس کو یورپ نے عیاشی کا ذریعہ بنا دیا، ہمارے یہاں اب آپ دیکھو گے موٹر سائیکلیں بھی سلنسر چلا نکال کے، میں نے اس ربیع الاول میں دیکھی، میں نے اس ربیع الاول میں دیکھی ہیں کہ جلوس کے آگے آگے موٹر سائیکلوں کے وہ نکال کے اور وہ ایک ٹائر کے اوپر موٹر سائیکلیں بگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جشن میلاد النبی ہو رہا ہے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گلوٹیاں کے آگے میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے۔ تو آیت پیش کرتے ہیں یہ، بھائی اس میں تو صرف سلامتی کا لفظ ہے، اس میں تو موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلانے کا ذکر ہے؟ بھائی مجھے تو مل نہیں رہا، آپ ذرا تھوڑا سا ناخن مار کے دیکھو شاید نیچے سے نکل آئے۔ مجھے تو اس میں جو کچھ خرافات کر رہے ہو، مجھے تو صرف اتنا ملا ہے سلام علیہ یوم ولدا، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں۔ سلامتی ہو جس دن وہ، سلامتی کا معنی خود مفسرین سے لے جو، سلامتی کا معنی ہے رحمت۔ سلامتی کا معنی کیا ہے؟ اب معنی یہ بنا رحمت
ہوگی یحییٰ پر جس دن رحمت ہوئی، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اللہ کی رحمت ہوگی۔ تھی بات کیا، اس کو لے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی